کیا آپ نے لیکچرار اردو کے امتحان میں جو ٹیسٹ دیا تھا امتحان کے حوالے سے اس ٹیسٹ میں آپ کے نمبر اچھے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاس ہو جائیں گے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاس ہو جائیں گے تو 1 منٹ بھی ضائع کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آج ہی انٹرویو کی تیاری شروع کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انٹرویو کی تیاری کریں، کم وقت میں بہترین پڑھیں، تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انٹرویو کی تیاری کا آغاز جولائی سے کیا جا چکا ہے اور مزید وقت گنوانا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کمیشن کبھی بھی رزلٹ دے سکتا ہے اور رزلٹ کے فوراً بعد ہو سکتا ہے کہ 1 ماہ کے اندر 1.5 ماہ کے اندر آپ کا انٹرویو ہو، اور انٹرویو جیسا ہوتا ہے اس معیار کی تیاری کے لیے آپ کو وقت چاہیے، تو اپنا وقت مت گنوائیے۔ اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کیجیے۔ لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم، اور امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ لیکچرار اردو سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کی تیاری کے حوالے سے ویڈیو نمبر 26 آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے۔ شاد رہیے، آباد رہیے۔ اور چلتے ہیں آج کی پہلے سوال کی طرف کہ انور سجاد کا پہلا افسانہ ہوا کے دوش پر کس رسالے میں شائع ہوا تھا؟ تو جناب رسالے کا نام تھا نقوش، اور نقوش کون جاری کرتا تھا جی؟ مدیر کون تھے؟ ادارت کن کے پاس تھی یہ بتائیے گا۔ مجید لاہوری نے مزاحیہ ادبی جریدے نمکدان کا اجراء کب کیا؟ کب شائع کیا؟ کب جاری کیا؟ 1949 کو۔ انیس ناگی کا ناول دیوار کے پیچھے کس قسم کا ناول ہے؟ علامتی ناول ہے، اور یہ وہ ناول ہے جو میں نے اب تک نہیں پڑھا۔ آپ یقین کر سکتے ہیں اس بات پر، بلکہ بالکل یقین کیجئے، ہزاروں کتابیں ہیں اور ہر شخص تمام کتابیں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کتاب کی PDF میرے پاس ہے اور میں کوشش میں ہوں کہ مجھے ہارڈ کاپی کہیں سے مل جائے تو میں پڑھوں، تو سمجھیے کہ میرا نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہے اسٹڈی کے حوالے سے وہ یہ ناول ہے دیوار کے پیچھے، جو کہ انیس ناگی کا ناول ہے۔ تو جی یہ ایک علامتی ناول ہے۔ فراق گورکھپوری کا تعلق کس سیاسی جماعت سے رہا؟ تو کانگریس سے ان کا تعلق تھا۔ وہ کس مضمون کے استاد تھے یہ بھی بتائیے گا۔ فانی بدایونی کو کیا کہا جاتا ہے؟ یاسیت کا امام۔ تو فانی کا اصل نام بھی فانی تھا؟ کیا جانتے ہیں آپ بتائیں؟ اس حوالے سے کچھ پتہ ہے تو ضرور شیئر کیجیے۔ فانی بدایونی کو یاسیت کا امام کہا تو جاتا ہے، لیکن کس ادیب نے کہا تھا؟ تو جناب رشید احمد صدیقی نے کہا تھا۔ رشید احمد صدیقی کی آپ بیتی کس عنوان سے شائع ہوئی؟ ان کے خاکوں کے مجموعوں کے نام کیا ہیں یہ مجھے بتائیں۔ اور اردو غزل کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ بھی بتائیں۔ آدھی بات دست بستہ ہوا کے نام، سورج مکھی پیا نام کا دیا، آتش زیر پا اور امر بیل، یہ تمام کتابیں کس مصنفہ کی ہیں؟ تو جی بانو قدسیہ کی کتابیں ہیں۔ بانو قدسیہ کا اسلوب، ان کا فن، ان کی فکر لاجواب، اور ان کو پڑھنا آپ کے لیے، اگر آپ اردو ادب کے طالب علم ہیں تو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بہارستان، نگارستان، چمنستان، خیالستان اور حبسیات شعری مجموعے ہیں، بتائیے کس کے؟ ظفر علی خان۔ ظفر علی خان شاعر تھے جی، تو ان کا کوئی شعر اگر آپ کو یاد ہے، بلکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اردو لٹریچر آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ نہیں یاد تو گوگل صاحب سے پوچھیے، کاپی کیجیے اور یہاں پر پیسٹ کیجیے، تاکہ آپ کی وجہ سے بہت سے اور لوگ بھی پڑھ سکیں۔ PTV کے لیے معروف اردو ڈرامہ دیواریں کس ادیب نے لکھا؟ عبدالقادر جنیجو نے۔ مرزا مظہر جانا نے اردو میں کتنے اشعار؟ اگر اچھا آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ جی ہم تو ادب کے لوگ ہیں، تو ٹیلی ویژن یا فلم کے حوالے سے اس طرح کے سوالات تو ہم سے نہیں ہوں گے، تو دیکھیں جی آپ فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور فنون لطیفہ میں جو بھی فنون آتے ہیں آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ایون کھیلوں کے بارے میں آپ سے معلومات لی جا سکتی ہے۔ GK کے پورشن میں آپ سے سوال ہو سکتا ہے۔ جب میرا انٹرویو ہوا تھا تو مجھ سے PTV کے پرانے ڈراموں کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا جب گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھیں اور 8 بجے تمام لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، اور محلے میں کسی گھر میں ٹی وی ہوا کرتا تھا۔ تو اس دور میں کون سے ڈرامے چلتے تھے؟ آپ نے کوئی وہ ڈرامہ دیکھا ہے آج کل؟ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر نہیں میں تو اس دور کا نہیں تھا، میں نے تو ابھی MA کیا ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں جب آپ 100 سال پہلے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں۔ اتنے برس پہلے کے لکھے ہوئے ناول مرات العروض کے بارے میں جانتے ہیں، 1869 کا لکھا ہوا ہے، تو آپ ابھی جو کچھ دہائیاں گزری ہیں تو وہ آپ ڈرامے آپ نے نہیں دیکھے، حالانکہ آپ اس دور میں رہتے ہیں جہاں پر YouTube موجود ہے۔
تو اس طرح کے ڈرامے یوٹیوب پر موجود ہیں. آپ آج کل کے جو ڈرامے دیکھتے ہیں، آپ جب وہ ڈرامے دیکھیں گے تو آپ کو لگ پتہ چاہے گا کہ کیا معیار تھا اس کا. ٹھیک، تو ان ڈراموں کو دیکھیے. مجھ سے سوال ہوا تھا اور پھر میں نے، چونکہ میرا تو خیر شوق ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کا، اور یہ تو انہوں نے ویسے ہی سوال کیا اور میرا پسندیدہ سوال بھی تھا. ایک طویل فہرست تھی جو کہ میں ان کو بتا سکتا تھا اور بتائی بھی کسی حد تک. تو جو سوال جتنا وہ کریں اس کا اتنا جواب دینا ضروری ہے. تو میں نے وہ ان کو ویسا ہی جواب دیا اور وہ مطمئن ہو گئے. تو آپ سے بھی اس طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں. اچھا، اگلا سوال ہے، مرزا مظہر جانے جانا نے اردو میں کتنے اشعار کہے؟ تو 124 اشعار کہے. اچھا، کچھ لوگ ہیں، کچھ سبسکرائبرس ہیں، وہ کمنٹ میں کہتے ہیں کہ سر زیادہ بات نہ کریں، کم بات کریں، اور کوشش کریں کہ ٹو دا پوائنٹ بات کریں. بھائی دیکھیں، بالکل سادہ سی بات ہے. اگر آپ عجلت پسند ہیں، آپ کو شارٹ کٹ چاہیے تو اس چینل پر نہ آئیں. میں تو کہتا ہوں نا، میرا تو سورس آف انکم یہ چینل نہیں ہے. اردو کے چینل بھائی نہیں کماتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی سے بھی پوچھیں، کسی بھی صاحب کا کوئی بھی چینل ہو، اگر وہ کہہ جائے کہ جی میں ارننگ کرتا ہوں اردو کے چینل میں سے، تو پھر آپ مجھے میرا جرمانہ کمنٹ میں لکھیے گا. ہاں، اردو کے چینل ایسے ہوں گے جس میں آپ کو گانے ملتے ہوں، جس میں آپ کو کامیڈی، اس طرح کی کامیڈی جس طرح آج کل ہوتی ہے فریش کامیڈی، اس طرح کی چیزیں ملتی ہوں، اور کلا بازیاں ملتی ہوں، اس طرح کی چیزیں. کوئی بھی علمی اور ادبی چینل اگر کماتا ہو تو پھر مجھے آپ بتائیے گا. تو آپ کا یہ چینل بھی نہیں کماتا. اس چینل کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک بہترین چیز پہنچائی جائے. اور آپ جو کمی ہمیں محسوس ہو رہی تھی انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر اردو کے بہترین اور مستند چیزوں تک رسائی کی، وہ آپ کو نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کاوش ہے. تو اگر آپ کو تھوڑی جلدی ہے تو آپ اس چینل پر نہ آئیں، کئی اور چینل ہیں آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے، کاپی پیسٹ کر کے وہ تمام لوگ جو کرتے ہیں، کہ چند اچھے چینل بھی ہیں، بہت اچھے ہیں، اور چند اکثر کا حال آپ کو پتہ ہے. بہرحال تو جی ہمارا طریقہ کار یہ ہے اور یہی رہے گا. آپ کو اگر اچھا لگتا ہے تو ویلکم، نہیں لگتا تو جی آپ کسی اور اچھی جگہ پر جا سکتے ہیں. جلیانوالہ کا حادثہ کب پیش آیا؟ 1 اپریل 1919 کو. اقبال کی مثنویات اسرار خودی اور رموز بے خودی کب شائع ہوئی؟ تو پہلی جو ہے اسرار خودی 1915 میں شائع ہوئی اور رموز بے خودی 1918 کو. اچھا، نیاز فتح پوری نے ٹیگور کی گیتانجلی کا اردو نثر میں ترجمہ کیا تھا جی عرض نغمہ کے نام سے. کس یونیورسٹی نے سب سے پہلے اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا؟ وہ یونیورسٹی تھی عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن. علامہ عنایت اللہ خان مشرقی نے خاکسار تحریک کی بنیاد کب ڈالی؟ 1932 کو خاکسار تحریک کی بنیاد ڈالی تھی علامہ عنایت اللہ خان مشرقی نے. مجلس احرار کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1929 کو. نسیم حجازی کی تصنیف پاکستان سے دیار حرم تک باعتبار صنف کیا ہے؟ تو یہ سفر نامہ ہے. نسیم حجازی کو کس حوالے سے جانتے ہیں بتائیے؟ انیس ناگی کا علامتی ناول دیوار کے پیچھے شائع کب ہوا تھا، جس کی بات کی تھی ہم نے؟ 1980 کو. اوکے، 1880 کو کون سی کتاب شائع ہوتی ہے یہ بتائیں. حاجی بغلول کا کردار کس نے تخلیق کیا؟ منشی سجاد حسین نے. عبداللہ حسین کا انتقال ہوا تھا جی کینسر کے باعث. فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات کتاب ہے ڈاکٹر عبیدہ بیگم کی. خوشیوں کا باغ ایک ناول ہے، بڑا اچھا ناول ہے. کس کا ہے؟ انور سجاد کا. انور سجاد کی شہرت کس حوالے سے یہ بتائیں. کس شاعر کو وصیت کے مطابق اپنے مکان میں دفن کیا گیا؟ خان آرزو. ان کے علاوہ بھی کئی اور شعراء ہیں جو اپنے مکان میں دفن ہوئے. بتائیے ان میں سے کون کون آپ کو یاد ہے؟ ہمہ یاران دشت مزیہ کتاب ہے محمد کبیر خان کی. ہمہ یاران دوزخ کس کی کتاب ہے اور کیا صنف ہے اس کتاب کی؟ اشرف بیابانی نے مثنوی نوسرہار کا نام نوسرہار کیوں رکھا؟ مثنوی کے 9 ابواب کی وجہ سے. اس طرح کا سوال ہو تو پھر کیا جواب دیں گے آپ؟ تو وہی جواب دیں گے جو آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے جناب. کون سا رسالہ رومانی تحریک کا علم بردار رہا؟ مخزن. اور مجید امجد کی داستان محبت کتاب ہے ڈاکٹر وزیر آغا کی. حیرت قدا، شاہلا کوٹ، کھیل تماشا، گلدان، کھٹیا وٹیا، دھینگا مشتی اور شورا شوری. جی ہاں، یہ کس کی معروف کتابیں ہیں؟ اشفاق احمد کی کتابیں ہیں.
قصہ نٹ مسمی پہ حیرت افزا اور قصہ شالدھا مسمی پہ عشق درویش، یہ مثنویاں ہیں۔ یہ کس کی ہیں؟ یہ قائم کی مثنویاں ہیں۔ اردو کی پہلی سوانح عمری کون سی ہے؟ حیات سعدی۔ اچھا جی، اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ شاد رہیے، آباد رہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ